محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطى المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں سن رہے تھے. بچوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت زیادہ بہادر، جرات مند اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اسی طرح وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے پوچھا، جبکہ بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ تو اس میں سے بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو اور لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تو اور بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ آج کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ پیارے بچوں، آپ یہ یقین جانیے کہ جو چاروں خوبیاں جو بتائی تھیں وہ صرف ایک صحابی ایسے تھے جن کا ہاتھ اٹھا رہا، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر ایک نے الگ الگ عمل کیا تھا، لیکن ابوبکر صدیق نے یہ چاروں عمل کیے تھے. کون کون سا؟ انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا، غریب کو کھانا بھی کھلایا تھا، مریض کی عیادت بھی کی تھی، اور کسی مسلمان کے جنازے میں شریک بھی ہوا تھا. بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ عمل ایک دن میں یہ چاروں عمل کیے ہیں وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. دیکھیے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے. بچوں، جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہے تو نماز کے دروازے سے، جسے باب الصلاۃ کہا جاتا ہے، اس میں سے جائے گا. جو بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہے وہ باب الصدقہ سے جائے گا. تو بچوں، جس کے اندر جو خوبی ہوگی وہ اس دروازے سے کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ہوگا اس کا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو وہ 8 دروازے پکاریں گے؟ ہے نا، جو نمازیں پڑھنے والا ہو، صدقہ بھی کرنے والا ہو، روزہ بھی دینے والا ہو، جہاد بھی کرنے والا ہو. یہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے اندر سب خوبیاں ہوگی اور ہر دروازہ اسے کیا پکارے گا کہ تم مجھ میں سے جاؤ. تو بچوں، اللہ کے رسول نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ تو بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے ابو بکر، وہ ایک شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ آپ وہ خوش نصیب ہے کہ آپ ہم میں سے آؤ، ہم میں سے آؤ. وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اتنے بہترین انسان ہیں کہ 8 دروازے انہیں پکار پکار کے کہیں گے اے ابو بکر تم ہمارے میں سے داخل ہو. نہیں بچوں، وہ اتنی زیادہ عبادت کے اعلیٰ درجے پہ تھے کہ ہر عبادات وہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو بچوں، ہمیں بھی کسی بھی عبادت کو ہلکا نہیں جاننا ہے، بلکہ جتنا ہو سکے ہر عمل کرنا چاہیے. بچوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت زیادہ عبادات گزارتے ہیں، وہیں وہ ہمارے نبی سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ کرام کو، ہم نے سنا ہے نا، یہ مکہ میں بہت ستانے لگے، تو بہت صحابہ کرام اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے. ابھی یہاں پر کچھ صحابہ باقی تھے، اس میں اللہ کے رسول بھی تھے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شام
آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے بھی اجازت مل گئی کہ میں یہاں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے کہاں چلے جاؤں؟ مدینہ چلے جاؤں۔ اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے، اب وہ بے چین ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی، اب میں تو فوراً پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے؟ تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ابو بکر تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا کرتا ہے؟ ساتھ بنا دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ ہمارے نبی جب وہاں سے نکلے مکہ سے تو ان کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں محبت اتنی کرتے تھے وہ ہمارے نبی سے کہ پورے راستے میں ان کا جو اونٹ تھا وہ کبھی ہمارے نبی کے اونٹ کے آگے رہتا تھا اور کبھی وہ اونٹ کو پیچھے کر لیتے تھے، کبھی سیدھی طرف کر لیتے تھے اور کبھی الٹی طرف۔ کیوں ایسا کرتے تھے بچوں؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن ان لوگوں پہ کیا کرے، کہیں حملہ نہ کرے، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے؟ ہر رخ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت زیادہ وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کا جو واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے غار یار کے نام سے، کہ جب ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی، اس غار کا نام کیا تھا بچوں؟ غار سور۔ جب اس غار میں انہوں نے پناہ لی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہمارے نبی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار اندر سے بہت گندی نظر آ رہی ہے، میں اندر کا دھول مٹی صاف کر دیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر باہر رکیے۔ بچوں اس غار میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک کپڑے سے کو پھاڑ کے اس سوراخ کا منہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا، اس غار کو صاف کر دیا۔ لیکن بچوں ایک سوراخ بچ گیا، تو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کیا کر رکھ دیا بچوں؟ اپنا پیر رکھ دیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور کہا کہ آپ بہت تھک گئے ہیں۔ سوچیے کتنی محبت کر رہے ہیں، دونوں ساتھ چلے تھے، لیکن محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ میرے ہم لوگ مانڈی مارتے نا، اس پہ آپ انہوں نے باندھا رکھا اور کہا کہ آپ اس پہ سر رکھ کے سو جائیے۔ ہمارے نبی وہاں ان کے اوپر پیر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ بچوں جو سوراخ پہ انہوں نے پیر رکھا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں ایک سانپ تھا۔ اس سانپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بچوں اس سوراخ میں جو سانپ تھا اس سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کاٹ لیا۔ بچوں ہم سوچ سکتے ہیں نا سانپ جب کاٹے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ جب ہمیں کوئی مونگی، کوئی مچھر ہے نا کاٹ لیتی تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اتنے بڑے سانپ نے جب کاٹا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ لیکن پھر بھی بچوں تکلیف اتنی ہو رہی تھی لیکن وہ پیر نہیں ہلا رہے تھے۔ اچھا کیوں نہیں ہلا رہے تھے بچوں؟ اس لیے کہ کہیں میرے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ بہت تھکے ہارے ابھی تو سوئے ہیں۔ یہ محبت کی بچوں بہت زیادہ انتہا ہے جو انہیں ہمارے نبی سے تھی۔ بچوں ہم اور آپ کو بھی ہمارے نبی سے بہت محبت کرنا چاہیے، جب بھی تو ہم اور آپ ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے نا۔ جنت پسند ہے نا آپ لوگ کو بھی؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے چاکلیٹ دے گا، بہت بڑے بڑے گھر دے گا، کھیلنے کودنے کی ہر چیز دے گا۔ تو وہ جنت ہے جہاں ہم جو مانگیں گے بچوں اللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ تو اس جنت کے لیے ہی تو یہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب محبت کی انتہا تھی کہ پیر نہیں ہلا رہے تھے، لیکن تکلیف بھی بہت تھی بچوں۔ اور جب بہت تکلیف ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو بچوں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور وہ آنسو کہاں گرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سر کہاں ہے؟ پیر پر ہے، تو ڈائریکٹ گود میں ہی آنسو گریں گے۔ تو وہ آنسو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، جس سے ہمارے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ اور جب ہمارے نبی نے پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اپنا تھوک، اس وقت تو کچھ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس،
صرف وہ لگا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا، اسی کے ذریعے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے ہو گئے۔ تو بچوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم لوگ سنتے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ بچوں، وہ نہ بہت زیادہ عبادات گزار اور نہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بلکہ کیا تھے، حالات آنے پر بہترین فیصلہ کرنے والے بھی تھے۔ کبھی وہ بہت زیادہ تکلیف دہ حالات میں بھی انہوں نے پیٹ نہیں پھوڑا، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس حالات کا کیا کیا، مقابلہ کیا۔ بچوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جب چلے گئے تو ذمہ داری کس کو ملی؟ اللہ کے دین کا کام کرنے کا ذمہ دار کون رہے گا سب سے بڑا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنے سب سے پہلے خلیفہ، تو بچوں بہت ساری ان کے لیے مصیبتیں آئی، بہت ساری پریشانیاں آئی، لیکن وہ کسی بھی پریشانی میں کیا ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ بچوں، آپ لوگ کو معلوم ہوگا نا کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں نا ہم لوگ رمضان کے مہینوں میں، تاکہ اس سے کیا کرے، غریبوں کی مدد ہو سکے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے غریبوں کو زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا، منع کر دیا۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ٹائٹ کھڑے ہو گئے، نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس کا حکم کہاں ہے، ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پوری زندگی خود بھی اللہ کے دین پر عمل کیا، اور جو لوگ نہیں کرتے تھے ان کو بھی اس پہ کیا کیا، ابھارا۔ بچوں، اسی طرح اس کے بعد اور بھی مسائل بہت سے پیدا ہو گئے تھے، تو ہر مسائل کا انہوں نے کیا کیا، حل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، جب قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اسے لکھا جاتا تھا، وہ ہر ایک کے پاس الگ الگ موجود تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، وہ لکھا ہوا سب سے قرآن لکھوایا اور ایک جگہ قرآن کو کیا کیا، جمع کیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا بچوں۔ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ جو قرآن کو جمع کرنے کا کام کب ہوا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ بچوں، وہ خود بھی کیا تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن ان کو کیا تھا، پورا یاد تھا۔ بچوں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ، ہم نے پہلے سنا نا، بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے، بہت پیسہ تھا، لیکن آپ کو کیا معلوم ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی میرے گھر میں کیا کیا سامان ہے، ذرا دیکھ لو۔ تو جب بیٹی نے پورے گھر میں جب نظر دوڑائی تو کیا کہا، ابا آپ کے پاس تو صرف ایک چادر ہے جو اوڑھنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اور ایک گھوڑا ہے، اور ایک غلام ہے، اور ایک لونڈی ہے، صرف 4 چیز تھی۔ کیا کیا بچوں؟ ایک چادر، ایک گھوڑا، ایک غلام اور ایک لونڈی، یعنی ایک آدمی غلام، ایک عورت غلام، صرف یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو کیا کہا ابوبکر صدیق نے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ 4 چیز بھی تم کیا کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دینا۔ بچوں، آپ سوچئے کہ ہمارے پاس کتنا سارا کپڑے ہوتے ہیں، کتنے کھلونے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور زیادہ اپنے ماں باپ سے فرمائش کرتے ہیں۔ بچوں، اگر ہمیں بہت بڑا دین کا کام کرنا ہے، ایک بہترین انسان اگر ہمیں بننا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سب چیزوں پہ زیادہ حرص نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنی یہاں کم ہوگی، اللہ اس سے زیادہ ہمیں کہاں دے گا، جنت میں دے گا۔ بچوں، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی بچوں؟ 63 سال، 63۔ اسی طرح ابوبکر کی بھی کتنی تھی؟ 63۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انہوں نے خلیفہ کا کام سنبھالا تو کتنے وقت سنبھالا انہوں نے بچوں؟ 2 سال 4 مہینے۔ 2 سال 4 مہینے انہوں نے ذمہ داری خلافت کی سنبھالی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بچوں، آپ دیکھیے پوری زندگی انہوں نے کیا کی تھی، سب سے بڑا کام، بہت سارے بڑے بڑے کام تھے نا، سب سے زیادہ اللہ کے ہمارے نبی سے محبت ہے نا۔ اب جب وہ اتنی نبی سے محبت کرتے تھے پوری زندگی، تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی دیکھیے ان کی محبت کیسے باقی رہی،
کہ مرنے کے بعد جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، وہیں ان کے پڑوس میں کس کی قبر بنی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دنیا میں بھی ساتھ تھے اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوئے؟ وہ دونوں کی قبریں پاس پاس رہیں۔ تو پیارے بچوں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کا ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بنا کے رکھتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں کس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے؟ ہمارے نبی کے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری تھی، تو ہمیں بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ چلیے بچوں، انشاءاللہ اگلی بار ہم دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ بچوں، انشاءاللہ ہم ایسے بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔